صرف قرآن وہاں دے دو. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجاء في الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش الا عيش الاخره. رواه البخاري في كتاب الرقائق. وجاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك إلى آخر الروایہ. رواہ الحاکم فی المستدرک. حمد و صلاۃ کے بعد درس قرآن کے طور پر میں نے قرآن حکیم کی سورہ مومنون جو سورہ نمبر 23 ہے کی آیت نمبر 73 اور اس کے بعد سورہ الحاقہ جو 29ویں پارے کی سورہ نمبر 69 ہے، اس کی 18 سے لے کر 21ویں آیت تک تلاوت کی ہوئی ہے. آج کا درس قرآن کا موضوع ہے فکر آخرت اور اس کے تقاضے. اسی کے مناسبت سے میں نے یہ آیتیں اور حدیث منتخب کی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دے. آمین. برادران اسلام، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے اور اس دنیا کی بھی ایک انتہا ہے، اور اس انتہا کے دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے. اور ہم اور آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آخرت کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ ہم قرآن سے اس طرح بخوبی لگا سکتے ہیں
کہ قرآن میں جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 114 صورتیں ہیں، آپ اگر مطالعہ کریں تو ایک بھی صفحہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ نے ڈائریکٹ یا بالواسطہ انڈائریکٹ آخرت کی بات نہ کی ہو۔ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہم لگا سکتے ہیں کہ پورے قرآن کے ایک بھی صفحے میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں آخرت کا ڈائریکٹ یا واسطہ یا بلا واسطہ ضرور تذکرہ ہے۔ اس سے اہمیت لگا سکتے ہیں کتنی اہمیت کا حامل یہ دن اور اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ اب غور کریں، جیسا کہ آخرت کے عنوان کے تعلق سے 2-3 باتوں کا سمجھنا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو آخرت ہے یہ کئی ناموں سے شریعت میں اسے جانا گیا ہے، کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ یوم الحساب اور اسی طرح سے یوم الوعید، یوم الحشر اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، یوم الجزا، جزا فضا کا دن بھی اللہ نے کہا ہے، یوم الدین اور یوم الخروج۔ اللہ نے قرآن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اسے کئی ناموں سے بعد الموت بھی کہا ہے۔ اسے ہی قیامت اور آخرت کہتے ہیں۔ آخرت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ بغور اسلام کا مطالعہ کریں، اور آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن بعث بعد الموت، آخرت پر یقین بھی ہے۔ اگر بندہ مومن، اگر کوئی آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، آخرت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ میں رہا، اور آخرت سے مراد قیامت کا دن اور اس کے بعد کے تمام مراحل۔ ایک نقطہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہوا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد کے تمام مراحل آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی میں قبر بھی ہے، اسی میں قبر بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، پل صراط کا معاملہ بھی ہے، حشر بھی ہے، میزان بھی ہے، ترازو اس کا بھی تذکرہ ہے۔ جتنی بھی چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں شک و شبہ کرنے والا بھی صراط مستقیم سے گمراہ ہے، ہٹا ہوا ہے۔ اگر کوئی آخرت کے تعلق سے سوال، اور ایسا سوال جو اعتراضی سوال ہو، سوال بولے تو معلوماتی نہیں، اگر کوئی اعتراضی سوال کرتا ہے، اشکالی سوال کرتا ہے، اعتراضی سوال کر رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے وہ صراط مستقیم سے بھٹک رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ ہمارے یہاں پہ ہیں، ہمارے معاشرے میں، گرچہ ان کا دائرہ اسلام میں تعلق ہے، داخلہ ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن پھر بھی جب عذاب قبر کا معاملہ آتا ہے تو بولتے ہیں یار یہ جو ہے سمجھ نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حشر کا معاملہ، میزان کا معاملہ آتا ہے تو بہت سی باتیں انکاری صورت میں بیان کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگ، ایسے عقیدے والے، ایسے ذہنیت والے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں یا بھٹک رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین قرآن میں سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آخرت پر جنہیں یقین نہیں ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ مومن اور مومنہ جو ہوتے ہیں، جو مومن ایمان والے ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون، ان کی شان کیا ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہوں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں،
یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے یہاں پہ ایک جملہ کہا ہے صفات بیان کرتے ہوئے کہ مومن وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ مومنانہ شان ہے۔ اور یقین جس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ کرام نے رکھا، ویسا ہی یقین ہونا چاہیے۔ آخرت قائم ہونی ہے، بس ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہر آدمی کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پیش ہونا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو لینا ہے جیسا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا اور ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ویسا ہی ایمان رکھنا یہ مومنانہ شان ہے۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر قرآن میں کی ہے۔ ایک نقطہ آخرت کے تعلق سے یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو اہل دنیا ہیں وہ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، اور آخرت جو دنیا کے بعد اہم ہے اور اصل ہے، مومن اس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہے ایمان اور غیر ایمان کی، یہ پہچان ہے مسلمان اور غیر مومن کی کہ مومن اور مسلمان دنیا کے ساتھ آخرت پر توجہ زیادہ رکھے گا، اور جو اہل دنیا ہوں گے، دنیا دار ہوں گے، ان کی توجہ صرف دنیا پر مرکوز ہوگی۔ اس کی دلیل قرآن دیتا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 200 میں ایک تذکرہ کیا ہے ایک بات کا، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ نے تفصیلی بات کی ہے کہ جب تم مناسک حج پورا کر لو، قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، یاد کرو اللہ کو، کذکرکم آباءکم، تمہارے آباء و اجداد بھی یاد کیا کرتے تھے اللہ کو، وہ اشد ذکر، یا اس سے بہترین، اس سے شدید اللہ کو یاد کرو، زیادہ یاد کرو، لیکن یاد کا طریقہ شریعت کا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا مانگتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، صرف دنیا مانگتے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ومنہم، اب اللہ مومن کی مومنہ کی شان بیان کرتا ہے، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا میں بھی بہترین چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بہتری چاہتے ہیں۔ اللہ سے جب مانگنا ہو تو دنیا کے ساتھ آخرت ضرور مانگنا چاہیے، آخرت کی نجات اور کامیابی یہ ضرور مانگنا چاہیے، یہ مومن کی اور مومنہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک ہیں، کتنے اہم جملے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ نہیں ہے، لا عیشہ، زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی زندگی کا معنی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اللہ نے امتحان کے لیے، اختبار کے لیے، آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کی بندہ کون اللہ والا ہے اور کون اللہ سے پھرا اور شیطان والا ہے، بس اس مقصد سے۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ کو فی الیم، سمندر میں داخل کرے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجَعُ، اور جب ہاتھ نکالے تو ہاتھ میں انگلی پر کیا ہوگا، ہاتھ میں کتنے قطرے ہوں گے۔ تو ایک مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح سے سمندر میں ہاتھ ڈالنے کے بعد، نکالنے کے بعد چند قطرے آتے ہیں، دنیا کی مثال آخرت کے بالمقابل ایسی ہی ہے کہ آخرت سمندر اور دنیا چند قطرے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی بھی مثال ملتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جو ہے مدینہ کے ایک بالائی حصے سے ہو رہا تھا، تو آپ جو ہے گزرتے ہوئے آپ کی نظر ایک بکری کے بچے پر پڑی جس کے کان چھوٹے چھوٹے تھے، تو اور وہ مردہ حالت میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا جو ساتھ میں آپ کے تھے کہ اس بچے کو
کون 1 دینار میں خریدے گا؟ صحابہ کرام تعجب سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ بچہ مردہ بھی ہے بکری کا، دوسرے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، عرب میں جس کے کان چھوٹے ہوتے تھے اس کو جو ہے معیوب نظر سے دیکھا جاتا تھا، وہ معاشرہ تھا، اور ایسے بھی دیکھنے میں جو ہے اگر جانور خوب بڑا ہو، بہتر ہو، اچھا ہو اور اس میں کان چھوٹے تو تھوڑا معیوب مانا جاتا ہے۔ تو چنانچہ جو ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعجب کی نگاہ دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی ہے جو 1 دینار میں خرید لے وے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کون خریدے گا اسے؟ ایک تو مردہ حالت میں ہے، ایک تو کان چھوٹے ہیں، دوسرے مردہ حالت میں بھی ہے۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے جواب میں کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حالت اس بچے کی سی ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے عیب والا ہے، چھوٹے کان کا ہے، زندہ بھی رہتا تو تم نہیں لیتے تھے کیونکہ چھوٹے کان کا ہے، ابھی تو مردہ ہے تو اس بدرجہ اعلیٰ تم نہیں لوگے اس کو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال بیان کی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کوئی ایسا صفحہ نہیں بیان کیا ہے جس میں جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آخرت کا تذکرہ نہ ملتا ہوا ہو۔ ایک اہم بات بتاتے ہوئے اپنے درس کی طرف آتا ہوں جو آخرت کے تعلق سے میں نے آیتیں منتخب کی ہیں۔ آخرت، قیامت، اس کے تعلق سے اگر کوئی کہے کہ فلاں تاریخ کو آئے گی تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آخرت اور قیامت جسے ساعہ عربی میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ من عند ربی، اللہ نے جملہ کہا ہے کہ تیرے رب کے معاملہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے کچھ غیب کی کنجیاں ہیں جس میں سے آخرت بھی ہے کہ کب قائم ہوگی۔ اس کی مثال حدیث جبریل جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے حدیث جبریل۔ اس میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک شاگرد کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ 2 زانو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے 2 زانو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد روایت میں ملتا ہے، کافی طویل حدیث ہے، بڑی اہم ہے، معنی خیز ہے۔ وہ جو آتے ہیں تو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ایسے حالت میں آئے تھے کہ بال بھی جو ہے بکھرے ہوئے اور جو ہے کپڑے بھی سفید خوبصورت اچھے کپڑے، اور سفر کا اثر بھی نہیں، اور ہم میں سے کوئی ان آدمی کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ ایسا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے۔ اس میں جو ہے حضرت جبریل نے چند سوالات کیے، بڑا اہم ہے، اس کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے حدیث جبریل کو۔ تو اس میں چند سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے قیامت کب واقع ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس نے سوال کیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ جس نے سوال کیا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس کی شریعت میں وقت تعین نہیں ہے۔ ہاں البتہ قیامت بہت قریب آنی ہے، بہت قریب ہے، جس کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے جو آثار اور جو اسباب بیان کیے تھے ایسا ایسا ہونا ہے، وہ تقریباً پورے ہونے کو ہیں، الا چند ایک باقی ہے۔ تو قیامت کب آئے گی؟ اگر کوئی مولوی یا کوئی فلاں کہے کہ یہ 2021 میں 22 میں 30 میں 35 میں، یہ کوئی کہنے والا جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قیامت جب آ جائے گی تو اس کے بعد کے مراحل میں آپ غور کریں، اللہ نے تذکرہ کیا ہے کیا خطرناک اور ہولناک مرحلہ ہوگا۔ اللہ میری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرمائے۔ سورہ حج مطالعہ کیجئے، سورہ حج سورہ نمبر 22 ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی، یہ مرحلہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی، میں آخری بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو تمام انسان جو ہوں گے سب بدحواس مدہوش ہوں گے۔ جیسا آدمی جب شراب یا دیگر نشہ اور چیز پی کر ہو جاتا ہے
تو کیسی کنڈیشن ہو جاتی ہے؟ اللہ نے تذکرہ کیا سب مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش جیسے ہونے لگیں گے، نشہ چھایا ہوا ہوگا، وما ہم بسکارا، حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ یعنی عام انسان قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ایسے ہو جائیں گے جیسے مدہوشی کا عالم ہے۔ یہ قیامت کا تذکرہ اللہ نے ہولناکی کی طرف کیا ہے، اور اس کے بعد بھی 2-3 چیزیں اللہ نے وہاں بیان کی، 2 باتیں جو اہمیت کے حامل ہے۔ میں اس سے قطع نظر آپ کو ایک اشارہ کی طرف بتا دوں کہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں فکر کرتے ہوئے بندہ مومن اور مومنہ کو یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ جو اس کے اسباب ہیں ان پر غور و فکر کرے، ان اسباب کو جو شریعت میں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اسے اختیار کریں، اور جن اسباب سے رکنے کا حکم دیا گیا ان اسباب سے اپنے آپ کو روکے۔ یہ بہت اہمیت کے حامل ہے یہ بات۔ کیوں کہ اگر آدمی آپ غور کریں، جب تک ہم سنتے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر تک کہ ہمارے ذہن و دماغ میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، بعد میں پھر ہم دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ آخر کیا اسباب ہے جو بندہ سنے تو آخرت کی طرف اور اس کے اندر آخرت کی فکر ہو، دنیا داری ختم ہو؟ کیونکہ دنیا داری میں لگے رہنا یہ نہ ہمارا شیوا ہے مومن کا، اور نہ ہمارے اسلاف کا شیوا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم آخرت کی دنیاوی زندگی ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی اہم ہے جس کو مومن ترجیح دیتا ہے، ایمان والا ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے، بتا دوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ایک صحابی کو سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے حمص کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حمص کا گورنر، آپ ہم اور غور کر سکتے ہیں، آج ہمارے یہاں کوئی جو ہے اگر کوئی کہیں کا وزیر ہو تو اس کی آن بان شان اور اس کے طور طریقے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ سب ہمارے مشاہدات میں ہے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اسلاف کا کیا عالم تھا، اسی لیے تو یہود کہتے ہیں کہ اگر آج بھی دنیا اپنے آپ کو منظم کرنا چاہے تو ایک عمر اور لے آئے، ایک عمر رضی اللہ عنہ اور لے آئے، کیونکہ حضرت عمر بھی بڑے جو ہے دور اندیش متقی پرہیزگار تھے، اور انہوں نے جن لوگوں کو منتخب کیا تھا ذمہ داریاں دی تھی وہ بھی بڑے دور اندیش متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک مثال یاد آئی، سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو حمص کا حضرت عمر نے گورنر مقرر کیا تھا۔ چنانچہ جو ہے ان کی تنخواہ جو ملتی تھی 4000 روپیہ، جب تنخواہ ملتی تھی تو حضرت سعید ابن عامر اس تنخواہ کو لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جب آتے تھے چند پیسے لے کر گھر پر تو ان کی بیوی پوچھتی تھی کہ بھائی تمہیں جو تنخواہ ملتی ہے کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے میں اللہ کے نام پہ قرض دے دیتا ہوں۔ بات غور کریں، ایک زمانہ بات ہے یہ، وہ بیوی خاموش ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے قرض دے رہے ہیں بعد میں امید ہے واپس ملنے کی، لیکن وہ کہتے تھے میں قرض دے رہا ہوں۔ چنانچہ جو ہے ایسے ہی معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جب ان کا جو ہے کرب الموت سکرات کے عالم میں آئے تو رو رہے تھے۔ حضرت ایک صحابی تھے حضرت ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، وہ جب ان کی زیارت کے لیے آئے تو رو رہے تھے۔ روتے ہوئے، حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے یہ، روتے ہوئے وہ ان سے کہتے ہیں کیا معاملہ، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے نہ دنیا پیاری ہے اور نہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اور زندگی جیوں، اور نہ مجھے موت سے ڈر ہے۔ پھر بولے کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے رونے کی؟ تو کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھ لیجئے تمام چیزیں تقسیم کر رہے تھے، کچھ بچ نہیں رہا تھا، کوئی آمدنی نہیں تھی، پھر بھی رو رہے ہیں۔ صحابی رسول نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں روتے ہو، کیا دنیا کے لیے چاہتے ہو مزید؟ بولے نہیں دنیا کی خواہش نہیں ہے، موت سے ڈر بھی نہیں ہے۔ بولے پھر اسی لیے رو رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عہد لیا تھا، مجھ سے آپ نے عہد لیا تھا کہ اے سلمان جب تک اس دنیا میں رہنا دنیا مت جمع کرنا، دنیا مت جمع کرنا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں میں نے دنیا تو نہیں جمع کر لی۔ آپ غور کریں، یہ معاملہ تھا ہمارے اسلاف کا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد جب ان کی دنیا دیکھی گئی کیا ہے، ان کی دنیا کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کیا تھی ان کی دنیا جو انہوں نے سمیٹا تھا؟ ایک پیالہ، ایک لوٹا، اور تکیے کے طور پہ جو ہے ایک پھٹا ہوا کمبل، اور تکیے کے طور پہ 2 اینٹ، یہ ان کی دنیا تھی ہمارے اسلاف میں حضرت سلمان فارسی کی۔ اور اس کے بعد بھی رو رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں
اگر دنیا جمع کر لوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن رفاقت نہ لوں، کیونکہ نبی نے کہا تھا مجھ سے کہ جیسے میں گزر رہا ہوں ویسے تم بھی گزر جانا۔ حضرت سلمان ویسے ہی گزر گئے۔ تو ہمارے اسلاف میں یہ چیز تھی، تو دنیا کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، آخرت کی فکر ہر مومن کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ میں تذکرہ یہ کر رہا تھا کہ اس کے کون سے ایسے اسباب ہے جن کو اختیار کر کے اس کی فکر زیادہ ہو، ہمارے دلوں میں زیادہ تڑپ پیدا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موقع سے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اس میں تو کئی چیزیں ہیں۔ پہلے تو آخرت پر ایمان، یقین، یہ ہونا، اس کی فکر ہونا کہ ہاں میرا اندر یقین ہے کہ نہیں آخرت کا۔ دوسری چیز کہ آخرت کے بارے میں چاہے جنت کی باتیں ہوں، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہو، تو اس کو بغور پڑھنا، سننا اور اس پر دھیان دینا کہ یہ جنت کی مجھے نعمت ملنی ہے، جو بھی نعمت ملنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ دل پر اور دماغ میں وہ بات آ نہیں سکتی جو جنت میں اللہ نے بندے کے لیے نعمت تیار کر رکھی ہے۔ ایک نقطہ اور غور کریں کہ ہم اور آپ اس انسانیت میں، دنیا میں ہم انسان بطور انسان سوچیں کہ یہ بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے دنیا کی، وہ بھی جو ہے اللہ کہتا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آخرت کی اتنی اہم نعمت ہے کہ انسان کے دل دماغ پہ آ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا نعمتیں مل سکتی ہیں۔ حدیث سے اندازہ لگائیے، ایک آدمی جو ہے جنت میں ایک درخت کے سائے میں دوڑتا ہے تو 100 سال تک دوڑ رہا ہے، سایہ ہی نہیں خلاص ہو رہا ہے۔ 100 سال تک کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہے، دوڑ رہا ہے، اور جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک درخت، ایسے بے شمار درخت، جنت کا اندازہ ہم اس دنیاوی دماغ سے نہیں لگا سکتے۔ دنیاوی آنکھ نہ غور دیکھ سکتی ہے اور نہ دل پر خطر آ سکتا ہے، یعنی احساس ہو سکتا ہے نعمت کا۔ اتنی عمدہ اور بے شمار بے نظیر نعمت کہ انسان کے ذہن دماغ میں بھی نہ آئے۔ اس کی ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ججمنٹ لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن جو دل چاہے اللہ رب العالمین اس کو دے گا۔ اس کی مثال ہے، جیسے جو ہے ایک بندہ ہے، وہ چاہے گا کہ ایک پھل ملے، اللہ رب العالمین اس کو دے دے گا پھل۔ اب یہ ایک میں نے تمثیل بیان کی ہے حدیث سے ہٹ کے۔ اب ایک بندہ ہے جو دوسری چاہے گا، جو روایت تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ دوسرا پھل چاہے گا۔ دیکھ لیجیے، انسانی دماغ، ذہن دماغ پہ نہیں آ سکتی جنت کی نعمت۔ ایک بندہ مثال کے طور پہ پہلے چاہا اس نے جو ہے انگور، اور اس کے بعد چاہ رہا ہے، یہ تمثیل ہے، یہ مثال ہے، چاہ رہا ہے کہ اب میں جو ہے سیب کھاؤں۔ پہلے چیکو کھا چکا، اب سیب کھانا چاہتا ہے، تو جو ہے چیکو کی شکل پھر سے درخت آئے گا اس کے پاس، شکل صورت ویسے ہی، کلر سب چیکو کی کنڈیشن، مانگا ہے سیب۔ اللہ رب العالمین جو ہے جب سب قریب آ جائے گا سیب، تو اللہ سے کہے گا اللہ میں نے چیکو مانگا، سیب آیا ہوا ہے، یا سیب مانگا چیکو ہی آ رہا ہے۔ یہ تمثیل دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا پہلے کھا تو صحیح، شکل و صورت جو ہے دیکھ لیجئے۔ جنت کی نعمت تفصیل آئی، مفسرین لکھتے ہیں یہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب بندہ اسے کھائے گا تو اس نے سیب مانگا تھا، بظاہر چیکو کا درخت تو اس کے پاس آ رہا ہے قرآن میں آگے اللہ کہہ رہا ہے قطوفہا دانیہ۔ ہم جو ہے کوئی چیز لگے گی تو کہاں جانا پڑتا ہے؟ مارکیٹ میں 17 دکانیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ دھوکے باز لوگ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو ایک چیز لینے کے لیے فلاں 2-3 دکانیں کیوں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے؟ یہ سب معاملات ہیں۔ پھر پیسے زیادہ دے کر پھر خرید کے محنت مشقت سے لے کر آ رہے ہیں، پہلے محنت مشقت سے پیسے خرید رہے ہیں پھر لا رہے ہیں۔ اللہ تذکرہ کرتا ہے قطوفہا دانیہ، جہاں ایسے آدمی چاہے تو ایسے لے لے پھل، جو لینا چاہے ایسے ہاتھ سے۔ نیچے نہریں چل رہی ہیں، اوپر جو ہے ایسے جو ہے یعنی آدمی شمار بھی نہیں سکتا ہے کہ ایسے محلات ہیں جو اوپر تک دکھ رہے ہیں، اور ساری دنیا بیٹھے بیٹھے ساری دنیا دکھ رہی ہے۔ یہ جنت کی نعمت۔ تو اب جب پھل آئے گا اللہ رب العالمین کہے گا ٹھیک ہے تو کھا کے تو دیکھ۔ جب بندہ پھل توڑ کے کھائے گا تو جو ظاہر میں چیکو دکھ رہا ہے، جب پھوڑے گا کھائے گا تو مزہ سیب کا دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین کی شان۔ جو انسان، یہ تو ایک تمثیل میں نے دی ہے جو مفسرین نے بیان کی ہے، جو ہم ذہن دماغ میں بھی نہیں آ سکتے، آخرت کی نعمت۔ تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سننا، پڑھنا، غور فکر کرنا، یقین کرنا۔ جہنم کی ہولناکی کا تذکرہ سننا، پڑھنا، غور فکر کرنا۔ جنت کے لیے اعمال کرنا، جہنم کے لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچانا جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے بعد جو ہے
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 اہم چیزیں بیان کی. ایک تو یہ کہ کوئی مریض ہے بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، یہ بھی اس کا جو ہے جنت یاد کرنے، آخرت یاد کرنے اور قیامت کی یاد کے لیے، یاد دہانے کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کوئی مریض کی عیادت کرنا. اسی طرح کوئی آدمی اگر گزر گئے اسی طرح کوئی بندہ پریشان ہے، خاص طور سے مومن اور مسلمان ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی آخرت کے یاد کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرب ام مسلم قربۃ من قرب الدنیا قرب اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم الآخرہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے یہ سوچ کے، یہ ذہنیت، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ذہن میں آئے کہ میں آج اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں دور؟ کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اس کا اجر عطا کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم الآخرہ، کہ اللہ اس کے آخرت کے دن کے تکلیف کو دور کرے گا. کوئی تکلیف اگر پریشانی کو اس لیے دور کر رہا ہے اللہ میرے آخرت میں اس کا اجر دے گا. بس یہ آخرت کی یاد کا ایک ذریعہ ہے اس کو، پریشانی کو مومن اور مسلمان کی دور کرنا. اسی طرح اگر کوئی مومن اور مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی آخرت کی یاد کا ذریعہ ہے. جنازوں کی شرکت یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس سے متعلق کئی چیزیں ہیں. کسی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اور آپ غور کریں، یہ حدیث، یہ جو آیت کی ٹکڑا ہے ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں نا. کسی کے انتقال کی خبر سنے تو پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ مصیبت آنے پر انا للہ پڑھنا مومن کو حکم دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہے، و انا الیہ راجعون. یہ ہم پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ آج یہ گیا ہے کل مجھے بھی جانا ہے، تیار رہوں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اس کی طرف پلٹنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کفن پر دیکھ کر دیکھیں، یاد رکھیں کہ ہاں یہ کفن اس کے لیے تیار ہوا ہے. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں میرا کفن بھی تیار ہو چکا ہے. ابھی میں آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں، ابھی آپ کو 1 گھنٹے کے بعد خبر مل جائے فون پہ، واٹس ایپ پہ، اس پہ اس پہ کہ بھائی مولوی صاحب چلے گئے. تو بندے کو کفن دیکھ کر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں میرا کفن آ گیا ہو. مارکیٹ میں کفن آ گیا ہو، انسان کو اس کا پتہ تھوڑی ہے. اللہ نے طے کیا ہے موت اور حیات، لیکن انسان نہیں جانتا کہ کب آنی ہے. مارکیٹ میں اگر میرا کفن موجود ہو تو اس میں دھیان دینا چاہیے کفن کے اوپر. اس کے بعد جب مردے کو، میت کو لے کر چل رہا ہے قبرستان، جاتے ہوئے جملہ کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. آپ نقطے پر غور کرو، کچھ لوگ اس سے جو ہے آدمی کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. بھائی اس کے اندر جملہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس میں مخصوص کسی آدمی پہ نہیں سلامتی ہے، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کے بعد کیا ہے کہ تم لوگ گزر چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے وَإِنَّا لَلَاحِقُونَ، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بھی یاد دلاتا ہے آخرت کو کہ یہ گزرے ہیں، ہم آ رہے ہیں پیچھے، آج یہ تھے کل ہماری باری ہے. یہ یاد دلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابتدائی اسلام میں منع کر دیا تھا قبرستان جانے کے لیے. پھر آپ نے بعد میں کہا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا، اس کو زیارت کرو، قبرستان جاؤ. کیوں جاؤ؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان کا جانا آخرت کو یاد دلاتا ہے. جب آدمی بندہ جاتا ہے قبرستان کسی کے تدفین کے لیے یا زیارت کے لیے، قبرستان پہنچنا، قبر کی زیارت نہیں. قبرستان کی زیارت اسلام میں ہے بھائی، لیکن قبر کی مخصوص زیارت نہیں ہے، سوائے 3 زیارت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بات تفصیلی ہو گئی ہے میں سمیٹ لیتا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. رحال یعنی کجاوا نہ کسو، زیارت کے مقصد سے سفر کا ارادہ نہ بناؤ، مگر 3 ہی جگہ کا. 3 جگہ آپ زیارت کے مقصد سے سفر کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے بیت المقدس ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اور بیت اللہ ہے. اس کے علاوہ کی زیارت کے مقصد سے، ثواب حاصل ہونے کے مقصد سے کسی کو زیارت کی اجازت نہیں ہے. اب زیارت کا جملہ ہے جو قبرستان کے لیے ہے، کہ ہاں آدمی قبرستان کو زیارت اس مقصد سے کرے جا کر کہ بھائی مجھے یہاں آنا ہے، یہ میرے
خاندان والے تھے، میرے آبا و اجداد تھے، میرے فلاں تھے، اب مجھے بھی آنا ہے، اس مقصد سے اور آخرت کو یاد کرنے کی غرض سے اگر جائے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کسی مخصوص قبر کی زیارت کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باتیں تفصیلی ہو گئی ہے، اختصاراً جو جملہ ہے خاص طور سے جو لمحہ فکریہ کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ بندہ مومن کو ہر وقت ہر حال میں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے، بہت اہم جملہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ میری نماز ہو رہی ہے نہیں، اللہ نے جو شریعت میں حکم دیا ہے ویسے میں زندگی گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا ہوں، میں دنیا داری میں تو نہیں پڑا ہوا ہوں، آخرت کی میں تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں، نمازیں ہو رہی ہیں کہ نہیں، جو اللہ نے شریعت کے احکامات مجھ پر لازم کیے ہیں، فرائض جو ہیں، سنن اور نوافل ہیں، ان کو میں ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے، کہتے تھے کہ اپنے نفسوں کا جائزہ لیتے رہو قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو جاوے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب فقد عذب، جس کا محاسبہ ہوا تو گویا وہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین میری آپ کی ہر بندے مومن اور مومنہ کی جو ہے آخرت کے پکڑ سے حفاظت فرماوے، آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے اللہ کا فرمانبردار، اطاعت گزار اور اللہ رب العالمین کے راضی کرنے والے اعمال کو کرنے کی جو صلاحیت اور توفیق دیتا ہوا رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ حقیقی ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی اٹھا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔